ہمارا انشاءاللہ کلاس نمبر 6 ہے اور سبق نمبر 10 مرحلہ دوم فرق ہے حسد سحر اور مس کے درمیان۔ حسد کسی شخص کے دل میں بغض یا حقد نعمت پر نظر ڈال کر غیر مرئی تیز خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اثر جسم، مال یا اولاد پر ہو سکتا ہے۔ کسی ساحر یا جنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، یہ صرف حسد کرنے والے کی خبیث نفسیاتی طاقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سحر میں کیا ضرورت پڑتا ہے جی ذیشان صاحب؟ سحر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جی ضرورت پڑتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ چلے میں انشاءاللہ بعد میں خود بتا دوں گا۔ حسد کا یہ معاملہ ہے، کسی ساحر یا جنی کی ضرورت نہیں پڑتی حسد میں، حسد کا خود ہی بس اس کی دل سے نکل کر دوسرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف حسد کرنے والے کی خبیث نفسیاتی طاقت ہے۔ شیطان مدد کر سکتا ہے مگر اصل قوت حسد کی خود دل سے نکلتی ہے۔ سحر کیا چیز ہے؟ پیچیدہ عمل ہے۔ ساحر شیطانوں سے قربت حاصل کرتا ہے قربانی یا طلاسم کے ذریعے، اور شیطان خادم بھیجتا ہے۔ سحر بغیر شیطان اور خادم میں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خادم کے ذریعے متاثرہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور المس جس کو آپ کہتے ہیں جن کا چمڑنا، نہ تیز نہ حسد کا تیر ہے یہ، نہ مرکب عمل جادو کا، یہ شیطان کا براہ راست اثر ہے۔ جن چمڑ گیا جی فلاں کو، انسان کی غفلت یا کھلی راہوں، معاصی، گناہ، خوف، غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اثرات کیا ہیں؟ وسوسہ، سینے کی تنگی، غصہ، خوابوں میں خوف یا دباؤ۔ اب ثانیاً الاعراض، آپ یہ اسکرین حرکت نہیں کر رہی ہے، ایک جگہ اسٹل ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک دیکھ ہے کوئی لیجیے۔ بات نہیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے اعراض الخاصہ بکل واحد، ٹھیک ہے۔ الحسد جو ہے نا، اب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ علامات کیا ہیں؟ جیسے فوری شرارہ ہوتا ہے، آیا اچانک آئیں اور فوراً غائب ہو جائیں، یہ حسد ایسے ہوتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ اچانک درد، ضیق الصدر، سینے کی تنگی، پڑھائی یا غسل سے کم ہو جاتا ہے، آتا ایک دم ہے اور پڑھائی غسل سے کم ہو جاتا ہے۔ درد غالباً خفیف آتا جاتا ہے، تھوڑا بہت۔ السحر علامات مستقل اور مرکوز ہوتی ہیں۔ مثال یہ ہے کہ شدید درد معدے یا کمر میں، ٹھیک ہے۔ رزق یا شادی میں رکاوٹ، خواب میں ہر وقت پریشان کن مناظر، ٹھیک ہے۔ مقاومت جو ہے نا، رقیہ سے کمزور نہیں ہوتا جب تک کہ سحر نہ ٹوٹ جائے، سحر ٹوٹنے کے بعد رقیہ سے کمزور ہوتا ہے وہ۔ المس علامات بدلتی رہتی ہیں، صداع، درد، ٹھیک ہے، یا درد منتقل وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ متاثرہ کی نفسیاتی حالت سے وابستہ، ٹھیک ہے، غصہ، خوف یا غم میں شدت اختیار کرتا ہے۔ نماز اور وضو سے کمزور ہو جاتا ہے، بتایا تھا نا میں نے کل۔ وسوسے، پریشان کن خواب یا نیند میں دباؤ شامل ہوتا ہے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ اعراض اثناء الرقیہ۔ حسد میں رقیہ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ پہلے شارٹ بتائیں گے مختصر، پھر نیکسٹ ڈیٹیل سے۔ پہلے کیا ہے؟ حسد میں رقیہ کے دوران آیات الحسد جب پڑھیں گے نا، حسد کے ٹاپک کی آیات دعائیں، تو تھکن اس کو فیل ہوگی، آنسو، متلی، قے آنے کی ایک طبیعت یہ ہوگی، جیسے حسد ایک دفعہ میں نکلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سحر میں کیا ہوگا؟ رقیہ کے دوران آیات سحر کے دوران یہ ہوگا کہ جسم گرم ہوگا، مخصوص جگہوں میں حرارت ہوگی، چہرہ، معدہ، ہاتھ یا پاؤں۔ اب ممکنہ قے رنگ یا بدبو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سحر نکلنا چاہتے ہیں نا، بعض اوقات دعائیں رقیہ پڑھنے سے ہی نکل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سحر۔ الحمدللہ میں نے آن لائن ایسے کی ہے۔ ایک ہماری بہن تھی، ان کی تیسری جگہ، دوسری 2-3 جگہ شادی ٹوٹی ہے، جا کے تیسری یا چوتھی جگہ جا کے ان کی بات بنی ہے۔ کیا پڑھائی میں ان کو الٹیاں لگ گئیں، اور وہ کہیں رہتی تھیں تو پاس فرینڈ ان کی بیٹھی تھی، وہ موبائل میں اس نے رقیہ آن لائن جوائن کیا ہوئی تو دوسری کو الٹیاں لگنی شروع ہو گئیں، وہ ویسے بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا بھی اندر سے اثرات ٹوٹے ہیں۔ اتنا ماشاءاللہ قرآن کا روب ہے،
قرآن ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ دیکھ لیں اس کے بڑے مسئلے رکے ہوئے، مجھے وہ کال آئی تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، میں نے کہا شکر کرو اللہ کا، بغیر اپوائنٹمنٹ اور فیس دیے آپ کا ماشاءاللہ سن کے ہی ٹھیک ہو گئے ہو آپ۔ حالانکہ ایسے نہیں اجازت ہوتی پاس بٹھا کے کسی کو آواز سے سنوائیں، ڈرائیونگ کے دوران تو قطعاً اجازت نہیں ہوتی، گاڑی مار دے اگلا بندہ حاضری ہو، یا عورتیں کچن میں آگ کے قریب کچھ سن رہا ہے ہوٹل چلانے والا، یا اور اس کے دوران بھی وہ گر سکتا ہے چولہے پہ۔ سیریس پیشنٹ جن کو ہمارے پاس فارم نہیں آیا، ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، ان کو تو قطعاً نہ ریکارڈنگ دینی ہے، نہ اجازت ہے رقیہ آن لائن سننے کی، اور نہ ہی تنہائی میں سننا ہے، گھر میں اکیلا ہے بندہ، کوئی نہیں ہے اپنا برائے، تو وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے مریض۔ ہاں پرانا مریض ہے، سنتا آ رہا ہے، ہمارے رابطے میں ہے، تو وہ ٹھیک ہے سن سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس فارم میں موجود ہے، ہم نے چیک کر لیا ہے کہ یہ اس کو خطرہ نہیں ہے، اکیلے بھی سنیں تو نارمل رقیہ ہے، سخت رقیہ تو ہے نہیں، یہ سخت بھی ہو تو یہ فلاں مریض برداشت کر لے گا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے ابھی، یہ ٹھیک ہو چکا ہے، سن لے گا، نو ایشو، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال سحر ٹوٹ جاتا ہے پڑھائی سے بھی۔ خادم یا جن کم لمحے تک مطلب ہے کہ کچھ مزاحمت لازمی کرتا ہے کچھ لمحے تک، وہ خادم سحر ہوتا ہے نا۔ آیات اب مس ہے، مس جو ہے نا آیات کے دوران، مس کی ٹاپک کی، جنوں کے ٹاپک کی آیات کے دوران جسمی تشنج، اکڑاؤ، گرنا، غیر ارادی چلنا یا چیخنا یہ ہو سکتا ہے مس کے دوران۔ رقیہ کے دوران مس والے پیشنٹ کو جن جو ہے نا کبھی کبھی متاثرہ سے منہ سے بھی بول دیتا ہے، یا صرف حرکتیں بھی کرتا ہے، حرکتیں اس کی ایسے کچھ لکھنے کے سٹائل میں ہو تو جن ساحر ہے، وہ لکھ رہا ہے، جادو دوبارہ ریفریش کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھ کے رقیہ کرو اس پہ۔ ذکر اور قرآن کے تکرار سے فوراً کمزور اور پرسکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مس کبھی ایک جن بھی چمڑا ہوتا ہے، مس میں ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، گروپ بھی چمڑا ہوتا ہے اس کو۔ یہ علامات ہاتھوں انگلیوں کے اشاروں سے نا، وہ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک جدول نقشہ پڑھا ہوا، اس میں یہ انگلی ہو تو یہ اشارے کا یہ مطلب ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں۔ اچھا، یہ ہے مس، ذکر اور قرآن کے تکرار سے فوراً کمزور اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ حسد میں کیا ہوتا ہے جی؟ علامات خفیفہ تیزہ فوراً تزول، ٹھیک ہے، تظہر و تزول، ظاہر ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ علامات کیا ہوتی ہیں جی؟ تظہر و تزول، زائل بھی جلدی ہو جاتی ہیں اور آتی بھی فوراً ہیں، ٹھیک ہے۔ ہلکی علامات ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حسد ہے وہ، ٹھیک ہے۔ رقیہ غسل اور قرآن پڑھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ۔ سحر ہے علامات ثابتہ قویہ مقاومہ، قائم رہنے والی مضبوط ثابت علامات ہیں اس کی۔ بطل السحر، رقیہ جمع قرآن، یہ چیزیں پڑھنے سے سحر کے باطل کرنے کی آیتیں، رقیہ عامہ اور قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ آگے معالج ترتیب دے گا، ڈاکٹر ترتیب دے گا کہ یہ دوائیاں کس ٹائم کس چیز سے لینی ہے۔ اب مس جو ہے نا علامات منتقل ہوتی ہیں اس کی علامات، ٹھیک ہے، ترتیب وار، ٹھیک ہے، پہلے آہستہ سا حاضر ہوتا ہے، پھر ایک دم پورے جسم میں کنٹرول، مس بتایا ہے نا ترتیب وار۔ اچھا، مس کے بارے میں ہم یہ ہے کہ اس کی علامات منتقل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ کمزور بھی ہوتی ہیں اس کی علامات۔ یہ اب جسم کے ساتھ، انسان کے جس کے ساتھ مس ہے نا، ایک تو منتقل ہوں گی اس کے علامات، ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر درد، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر رابطے میں ہوتی ہیں اس کے نفس کے ساتھ، اضعف، یہ کمزور ہوتی ہیں، زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ذکر اللہ جمع رقیہ جمع وضو، یہ اس کا علاج ہے۔ اچھا جی، نماذج عملیہ
لتمییز الاعراض اثناء الرقیہ. اچھا یہ ایک ڈیٹیل بتانا چاہ رہے ہیں، جو رقیہ کے دوران جو بیک پین ہے یہ کہاں کہاں ہوگا. رقیہ کے دوران بیک پین کہاں کہاں ہوگا؟ حسد میں غالباً پیٹھ کے اوپرلے حصے میں کم ہوگا اور تھوڑا ہوگا، اور قرات اور غسل کے ساتھ یہ کم ہو جائے گا. سحر میں کمر کے نچلے حصے کی طرف درد ہوگا، اور یہ حرکت کرنے والا ہوگا رقیے کے ساتھ. رقیے میں حرکت کرتا رہے گا یہ درد ادھر ادھر، ٹھیک ہے. اور مس میں کیا ہوگا؟ کمر کا درد منتقل حرارہ منتقل ہوگا، حرارت ہوگی، اور مطلب ہے کہ اس طرح یہ مس مطلب ایک جن ہوتا ہے نا، منتقل ہوگا، حرارت ہوگی، وہ غصہ آئے گا اس کو، ٹھیک ہے. عجیب و غریب حرکتیں کرے گا وہ مریض رقیہ کے دوران. علامہ ظہر جو بیک پین ہے نا وہ حرارت کے ساتھ ہوگا اور منتقل ہوتا رہے گا ادھر ادھر بیک پین، ٹھیک ہو گیا. اور جو سر کا درد ہے حسد والے مریض میں کیا ہوگا؟ سر درد کہاں کہاں منتقل ہوگا؟ یہ آیات الحسد جب سنے گا تو ختم ہو جائے گا یہ درد، ٹھیک ہے، ہوگا اور ختم ہوگا، ادھر سے آیا ادھر سے گیا. سحر میں کیا ہوگا؟ مستمر مرکز یزداد مع القراء، قرات کے ساتھ زیادہ ہوگا. سحر میں سر درد زیادہ ہوتا جائے گا. جب سحر ہے مریض کو تو سر درد زیادہ ہوگا رقیے کے دوران، ٹھیک ہے. مستمر پکا ہوگا، ترتیب وار، مطلب ہے کہ مستمر استمراری حالت، پکا ہمیشہ، ٹھیک ہے. اور مرکز مطلب ہے کہ پکا ہوگا درد. یزداد مع القراء، قرات کے ساتھ وہ زیادہ ہوگا. سر درد حسد میں کیا تھا؟ ادھر سے آیا، پڑھائی کی اور چلا گیا سر درد. لیکن سحر میں جائے گا نہیں بلکہ زیادہ ہوگا پڑھائی سے، سمجھے کہ یہ سحر کا مریض ہے. مس میں کیا ہوگا؟ سر درد منتقل ہوگا احیانا مع حرارت، یہ اور یقل بالذکر، ذکر کے ساتھ یہ کم ہو جائے گا، منتقل ہوگا سر درد المس والے مریض کو احیانا مع حرارہ، ٹھیک ہے. حرارت کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ سامنے آئے گا احیانا. اب علم المعدہ، معدے کا درد حسد والے مریض کو کیا ہوگا؟ خفیف متردد قد یزول بالقے، الٹی کرنے سے یہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا معدے کا درد. متردد خفیف تھوڑا سا ہوگا لیکن درد ختم ہو جائے گا. سحر والے مریض کو جو معدے کا درد ہے وہ کیا ہوگا؟ شدید ہوگا، خصوصاً المعقول او المشروب، کھلائے پلائے جادو والے مریض کا معدے کا درد شدید ہوگا، ٹھیک ہے. یزداد مع القراء، زیادہ ہوگا قراءت کے ساتھ، رقیے کے ساتھ. قد یصاحبہ قی الوان، اور الٹی جو ہے نا، الٹی یہاں پہ الٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن جب الٹی آئے گی تو اس سے اور کلر والی الٹی آ سکتی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ الٹی آ سکتی ہے. اب المس، جن چمڑنے والے مریض کو کیا ہوگا؟ معدے کے درد کیسا ہوگا؟ متقطع یزداد مع الغضب، غصے کے ساتھ زیادہ ہوگا، او الحزن، یا غم کے ساتھ. قد ینتقل للصدر او الکتف، تحقیق وہ منتقل ہوگا سینے کی طرف یا کندھوں کی طرف. میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو. جو جن چمڑنے والا مریض ہے اس کو رقیہ کے دوران جو معدے کا درد ہے وہ زیادہ ہوگا، کس چیز سے؟ غصے میں زیادہ ہو جائے گا، غصے سے. اور غم میں، غم اور غصہ کوشش کریں جن چمڑنے والے مریض کو نہ دیا جائے. قد ینتقل للصدر
سینے اور کندھوں کی طرف زیادہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے دم والا پانی، تیل وغیرہ کندھوں پہ لگاتے رہنا چاہیے. ویسے بھی اذکار پڑھیں تو تھتکار کے ہاتھوں پہ، جو نمازوں کے بعد صبح شام وغیرہ سونے جاگنے کے اذکار ہیں. اچھا جی، اب سینے کی تنگی حسد والے کو ظاہر ہوگی جب ذکر کیا جائے گا نعمت کا، تو وہ زائل بھی ہو جائے گی فوراً اس کی یہ حالت ضیق الصدر والی. السحر والے مریض کو کیا ہوگا جی؟ سینے کی تنگی دائم ہوگی، اور شبہ دائم یزداد مع القراء، قرات کی سے زیادہ ہوگی اس کی سینے کی تنگی بھی. پیچھے ہم نے پڑھا سر درد بھی زیادہ ہوگا پڑھائی سے یا سحر والے مریض کو، اور قرات کے دوران اس کی یہ ضیق الصدر بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور جن سے بڑھنے والے مریض کو کیا ہے؟ یزداد مع سماع القرآن، یہ زیادہ ہوگی اس کی طبیعت، یہ ضیق الصدر سینے کی تنگی زیادہ ہوگی جب قرآن وہ سماعت کرے گا. اول اذان یا اذان، یخف بالذکر والوضو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ کم ہو جائے گا ذکر کرنے سے یا وضو کرنے سے. ذکر اللہ اور وضو اثرات کم ہو جائیں گے. اچھا جی، حسد جو ہے نا تھوڑا بہت کمزور، ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار کی طرح اس کی تپش ہوگی. اور حسد میں کیا ہوگا؟ جلدی چلا بھی جائے گا یہ حالت اس کی. اور سحر میں کیا ہوگا؟ ہمیشگی ہاتھ میں، قدم میں، معدے میں قوی قسم کی یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے. اور مس والے مریض کو منتقل ہونے والی حالت ہوگی یہ چیز، یہ درد، ٹھیک ہے، نمنس، ہیٹ، ٹھیک ہے. اور مس میں منتقل سکون عامہ تہدہ بالوضوء والرقیہ، ٹھیک ہے. رقیہ اور وضو میں اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کم ہو جائے گی اس کی یہ اثرات والی حالت. اچھا جی، نیکسٹ پڑھتے ہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل. دو ہی اسٹوڈنٹس ابھی یا آیا ہے کوئی اور؟ دو ہی ہیں ابھی تو. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ دو بھی معالج بن گئے تو فائدہ ہی ہوگا. چلیں کوئی نہیں. سکرین آ گئی ہے نظر؟ وہیں پہ ٹکی ہوئی ہے جی. آپ کا لوگو آ رہا شیخ. سکرین آ رہی ہے آپ کی، لیکن وہیں ٹکی ہوئی ہے جہاں آپ نے بالکل سبق نمبر 10 مرحلہ دوم. اچھا جی، اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. اب نا یہ امتحان ہوتا ہے، یہ بیماریاں لاکھوں کروڑوں روپے زیور اور یہ سارا پراپرٹیاں بیچ کے اگر کوئی لگا دے، سمجھ نہ آئی ڈاکٹروں کی، بہت بڑا امتحان ہے. اور آخر میں جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ اندر جادو، مس اور حسد ہوں تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں آپ تصور کریں، ہاسپٹلیں بھری ہوئی ہیں، اکثر کو نظر حسد یا مس ہے، نفسیاتی بیماریوں کی شکل میں ان کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان پہ. اچھا جی، اب ہم نے کل اس دن نا کل ایکٹنگ کا معاملہ پڑھا تھا کہ ایکٹنگ کرنے والا مریض جس کو اصل جن نہیں ہے تو وہ کیسے ہم پہچانیں گے. یہ آپ پڑھیں جی، آپ کو نظر آ رہی ہے ذیشان بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی پڑھیں، آپ پڑھیں، میرا گلا جواب دے رہا ہے. گھنٹہ میں نے پڑھائی بھی کیا آج، رکیا مغرب کے ٹائم، تو ابھی یہ بھی کلاس دینی پڑ گئی ہے. چلیں کریں آپ. جی میں پڑھتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک نوجوان کی حالت دیکھنے کا موقع ملا جس کے بارے میں کہا گیا ہے اور جن اس کے منہ سے بول رہا ہے. اس کے اہل خانہ یقین رکھتے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے.
لیکن میں نے بغور صورتحال کا مشاہدہ گرم کیا کر دی اور پایا کہ یہ محض تمثیل اور کردار ادا کرنا ہے، اس کا تعلق مس یا جن کے قبضے سے نہیں ہے۔ میں نے انہیں واضح کیا کہ مس کی مخصوص علامات اور آثار ہوتے ہیں جو کسی ماہر راکی سے چھپ نہیں سکتے۔ نمبر 1، شروع میں جسم میں سنسناہٹ یا جنجناہٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جسم کے مختلف حصوں میں پھیلتی ہے۔ اس کے بعد غیر معمولی گرمی یا سردی، دھندلا نظر یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شعور میں کمی آتی ہے، جسم مکمل طور پہ مفلوج سا لگتا ہے۔ استنطاق، سوال کرنے پہ آواز بدل جاتی ہے اور غیر معمولی طاقت یا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ نکلنے کے بعد ہمیشہ فاصلہ ہوتا ہے قبل ازاں عقل کے واپس آنے کے، ساتھ میں سر درد یا تھکن اور چہرے پر سکون و راحت کے آثار، جیسے کہ مریض دوبارہ پیدا ہوا ہو۔ لیکن اس معاملے میں جو میں نے دیکھا، قائد صاحب تھوڑا سا اوپر کیجیے گا، نیچے۔ لیکن اس معاملے میں جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا، داخلہ اور خروج بے ترتیب جیسے بچوں کا کھیل، کوئی مقدمہ یا تبدیلی نہیں جو حضور سے پہلے یا بعد میں ہو، آواز اور حرکات ایک جیسی، خارج ہونے کے بعد فوری واپس معمول کی حالت جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ تمثیل صرف ظاہر کا کھیل نہیں بلکہ اس کے نتائج خطرناک ہیں۔ یہ ایکٹنگ کرنا بہت خطرناک ہے، اپنے گھر والوں کو، خود کو جادوگروں کے اس میں نہ ڈال سکتا ہے بندے کو۔ نوجوان سوچتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے گھر اور خود پر برائی کے دروازے کھول رہا ہے۔ وہ راکی کی نصیحت کو نظر انداز کرتا ہے، سحروں اور جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ عرض کی خلاف ورزی یا گھر کے اندر فساد کا باعث بھی بن سکتا ہے، یا اکثر سحر سیکھنے اور برائی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ خلاصہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حقیقی مس، واضح علامات، خارج ہونے کے بعد فاصلہ، جسمانی و ذہنی اثرات، تمثیل یا وہم، کوئی مقدمات نہیں، فوری داخلہ و خروج، کوئی اثر نہیں، بس کھیل اور اداکاری۔ یہ باریک فرق صرف تجربہ کار اور راکی کو معلوم ہوتا ہے، اور یہی لوگوں کو وہم یا جھوٹ پر یقین کرنے سے بچاتا ہے۔ سبق: جو شخص بیماری کا تمثیل کرتا ہے یا مس کا دکھاوا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو بچا رہا ہے یا توجہ حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سحروں اور جادوگروں کے راستے اپنے گھر میں کھول رہا ہے، اپنی اور اہل خانہ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو وہ اگر چاہیں تو میں اس کہانی کے اہم نکات کو چند لائنوں میں مختصر اور انسٹاگرام بس ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل ابھی نہیں چاہیے فی الحال نا۔ یہ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ایکٹنگ کرتا ہے اس کو کہ اپنے توجہ حاصل کرنے کی کوشش یا نیت ہوتی ہے، لیکن نقصان اپنا اور اپنے گھر والوں کو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں، بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا یا کسی اور وجہ سے جن ڈال دیا خود کو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے یہ۔ اچھا جی، ایک ہے مصیبت اترنے سے پہلے اللہ کی پناہ، وہ بھی نبیوں سے ثابت ہے، اور اسلام میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، روحانی جسمانی نفسیاتی، اس کے بعد بھی اللہ کی ہی پناہ کے ساتھ علاج ممکن ہے۔ بہت ساری ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، عمران کی بیوی ماں مریم، ٹھیک ہے، اور مریم بنت عمران، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین کیسے دم کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، وہ خود اللہ کے نبی کیسے خود پر دم کرتے تھے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ کسی سے چھپی ڈکی چھپی نہیں ہے، ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اب آگے، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم مزید اپنا پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب جو گرہیں لگاتا ہے نا شیطان، گرہ کھولنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے گرہ لگا کے وہ جادو کرتا ہے جسم کے۔ شیطان جو نا شیطان یا روحانی جو گرہیں ہیں اکثر جسم کے یہ حصے متاثر کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ رحم جو عورتوں کی ہوتی ہے، جنسی اعضاء مرد عورتوں کے، ران، معدہ پیٹ کا حصہ، کمر کا نچلا حصہ، سر، ہیڈ بولتے ہیں نا سر کو، یعنی پورے جسم کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہیڈ بڑا جو آرڈر جاری کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کو پورا جسم پھر خود کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ قلب، دل، دل بھی ایک ہیڈ کی مطلب ہے کہ مانند ہے۔ صدر، چھاتی،
اکثر خواتین جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ان کے جسم میں علامات ظاہر ہوتی ہیں، جب رشتے کی بندش ہو یا جن عاشق ہو اس عورت پر، یا ایسے مرد کی بھی رشتے کی بندش ہو جاتی ہے جو کہ جس پر جننی عاشق ہوئی ہو. رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی. تو سر درد ان پر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ضیق الصدر، سانس کا تنگ ہونا، دل کا بوجھل، ٹھیک ہے. دھک سے سانس لینے کا احساس، ٹھیک ہے. دل کی دھڑکن تیز ہونا، نتیجتاً رشتہ رد کر دینا، ٹھیک ہے. رد ہو جاتا ہے وہ رشتہ. یا خوابوں میں بزرگ کی شکل میں وہ جن آ کے برا فیل کراتا ہے، وہ نہیں وہ بڑا عجیب، یعنی برا تاثر دلاتا ہے، یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے. وہ پھر بوڑھے ہو گئی ہیں، وہ جی قاری صاحب جدوں بھی سونی ہے استخارہ کر کے، استخارہ ہی نہیں ٹھیک آنا. خواب منو اگ سپ نظر آتے، بزرگ آ کے منع کر دینے اتنے نہیں کرنا رشتہ. بھائی کس نے کہا ہے تمہیں استخارے کے بعد خواب اور جھنڈی لانے کا، یہ اشارے کا ذکر آپ نے ویٹ کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی نے استخارے کی دعا سکھائی، 2 نفل پڑھ کے پڑھو، اللہ پہ چھوڑ دو. اس دعا میں نہ اشارے کا ذکر ہے کہ ویٹ کرتے رہو، نہ کسی خواب کا تذکرہ ہے. یہ تو تم نے خود سے اپنی بچیاں بوڑھے کر رہی ہو نا. اللہ کے نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا یہ چیز. خواب اور اشارے کا کوئی تعلق نہیں ہے استخارے کے ساتھ. بیٹی اس کی 40-50 سال کی ہوگی ہے، بیٹا ہو گیا، اور استخارہ جی قاری صاحب ٹھیک نہیں آتا ابھی تک، اس لیے رشتہ نہیں کیا ابھی تک. کوئی اچھا رشتہ ہے تو بتاؤ، بینک بیلنس گاڑی بنگلے والا. وہ بینک بیلنس گاڑی بنگلے والا اس 50 سال کی تمہاری بچی سے کرے گا، اس کو کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر ہے تو اس نے کلینک تھوڑی ہی کھولنا ہے یار، اس نے شادی کرنی ہے. یہ تو پاس بٹھا، اب جو تو نے بے دینی کر کے دینی اسلام کی تعلیم حاصل کیے بغیر خود من مرضیاں کی ہیں، اور اس کو بوڑھا کر دیا ہے بچی کو ہیں. اللہ اکبر. اب دعا جاری رکھنی چاہیے، اللہ آسانی کرے سب کے لیے. اچھا جی، نیکسٹ ہے اس کا اب گریں کھولنے کا کیا ہے؟ اللہم فجر کل عقدہ الشیطان فی صدری لتعطیل زواجی. اللہم فجر کل عقدہ قویہ فی الفخذین عقدہ للتعطیل. باقی علاقوں کے لیے بھی، جگہوں کے لیے بھی اسی طرح دعا جاری رکھیں، ٹھیک ہے. وقت کم از کم نصف گھنٹہ یا زیادہ روزانہ پڑھیں اور یہ پڑھائیں، ٹھیک ہے. اس سے فائدہ ہوگا، یہ دعا کرنے سے بھی گریں کھلتی ہیں. دینی اور روحانی علاج کے ساتھ زیتون کا تیل جمع مسک الاسود، کوئی بھی خوشبو ڈال دیں تیل میں، لگانا. اس کے بعد پانی اور ہوا سے بچانا ہے، گرم ہوتا ہے لگانے والا جسم یہ آئل زیتون کا. کامل جسم، اسفل البطن الظہر باطن الفخذین، ٹھیک ہے. رانوں پہ لگانا ہے اور پیٹ کے نیچے لگانا ہے، کمر پہ لگانا ہے، پورے جسم پہ لگانا ہے دم کر کے. الحجامہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، خاص طور پر پیٹ، کمر اور رانوں پر. اثرات بڑے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں حجامے سے، ہم خود بھی الحمدللہ کرتے ہیں. اگر رشتہ یا قربت میں کوئی رکاوٹ ہو تو رابط بین الزوجین والزوجہ، رابط بین الزوج والزوجہ، تو اسی طریقے اور دعا سے انشاءاللہ یہ حل ہو سکتی ہے. دعا اللہ سے سکھا رہے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ. خلاصہ کیا ہے؟ عقد التعطیل اکثر جسم کے خاص مقامات پر ہوتے ہیں. روزانہ دعا تیل اور مسک کے ساتھ مکمل جسمانی علاج مفید ہے. حجامہ اور شریعت کے مطابق دعائیں ہر قسم کے ربط اور تعطل کے لیے مؤثر ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، انبیاء سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور جنوں شیطانوں سے کو قرآن میں آتا ہے نا، جنوں شیطانوں کو تم نے خود خراب کیا، ان کو متکبر بنایا. فرمایا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. کچھ لوگ انسانوں میں سے تھے، وہ پناہ مانگا کرتے تھے جنوں سے، تو اس سے جن اور بڑھ گئے اپنی سرکشی میں. وہ سوچ رہے ہیں ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہماری پناہ مانگ کے ہم سے ڈر رہے ہیں، لہذا چڑھائی کرو ان پہ.
اس کے بعد زیادہ چمڑنا شروع ہو گئے جن انسانوں کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. دعائیں ہیں، حصن المسلم کی کتاب ہے پاکٹ سائز، وہ پڑھیں سنیں، اللہ کی مدد مانگیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ تمام انبیاء نے یہی چیزیں کی ہیں، ثابت ہیں قرآن و سنت میں یہ باتیں، دعائیں انبیاء کی. ہاں جی پڑھیں اب جی. سیشن سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ گھر و کمرہ حرام چیزوں سے پاک ہو. تصاویر، موسیقی، تعویذات، شرکی بخور، جادوئی آلات. پھر جگہ کو ذکر اور تحسین کے آیات سے محفوظ کریں. نفسیاتی تیاری، تسلی کا خطاب. جب مریض آئے اور خوف یا ہچکچاہٹ دکھائے، راکی مسکراہٹ کے ساتھ اور واضح الفاظ میں کہے ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے ہیں، نقصان نہیں پہنچانے آئے. جو کہانی آپ نے سنی ہے وہ رقیہ شریعہ کا حصہ نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں جسے اللہ پسند کرے، اس میں شفا اور رحمت ہے. پھر آیت دکھائیں اور کہیں جو بیماری اللہ نے پیدا کی وہی شفا دیتا ہے. اللہ نے آپ کو آزمایا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پسند کرتے ہیں. اگر مریض ہاں کہ الحمدللہ اللہ کے کلام کی محبت کی نعمت انشاءاللہ آپ کو کا اثر نظر آئے گا. سوالات و تشخیص. مریض کی تسلی کے بعد راکی آہستہ سوالات پوچھے. علامات کب سے ہیں؟ کس واقعے کے بعد شروع ہوئی؟ حسد، جھگڑا، حادثہ. قرآن سننے، نماز یا اذان کے بعد تنگی بڑھتی ہے. خواب یا ڈراؤنے خواب، سکوت، پیچھا، جانور، قبر، پانی. سر میں مخصوص جگہ پہ درد ہوتا ہے، سامنے، پیچھے یا متغیر. معدہ یا کمر میں درد. اچانک سینے میں تنگی، بے وجہ خوف یا کچھ جگہوں افراد سے نفرت. اچانک سستی یا نیند کی کیفیت. اچانک سستی یا نیند کی کیفیت عبادت یا قرآن سننے کے وقت. شادی، کام یا تعلیم میں مسائل بغیر واضح وجہ. عقیدہ یا عبادات میں وسوسے یا خودکشی کے خیالات. جسمانی علامات. ہاتھ یا پاؤں میں حرارت، سنسناہٹ، لرزش، کندھوں پر بوجھ، گردن یا حلق میں تنگی. مریض کی وضاحت پر راکی غور سے سنتا ہے اور نوٹ کرتا ہے بغیر مداخلت کے. حاضری کی تنظیم. بہترین راکی مریض پلس ایک قریبی رشتہ دار. ہاں، آپ سیشن کیسے کرنا ہے؟ بہترین یہ طریقہ ہے کہ راکی ہو، مریض ہو اور ایک قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے. عورت ہے یا بچہ ہے تو پھر محرم ہونا ضروری ہے. ایک یا دو سے زیادہ سے زیادہ 3. ٹھیک ہے. اب زیادہ ہمدرد یا خوفزدہ افراد نہ ہو، ڈرپوک بندے یا زیادہ ہمدرد حد سے زیادہ، ان سے بچائیں مریض کو تاکہ مریض میں خوف یا غلط فہمیاں نہ آئیں. ٹھیک ہے. زیادہ ہمدرد کیا کرے گا؟ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی، کہے گا نہیں یہ کو نہیں کرانا علاج، چکو مریض نو جائیے اسپتال. نہیں ہو گیا کہ ہو گیا، وہ دورہ پی گیا، ہاتھ پیر مروڑے گئے مریض دے، چکو ایسا نہیں کرانا ہی تھے. یہ ہمدردی دکھا رہا ہے مریض کو. اور خوفزدہ کیا ہے؟ ڈر کے بھاگ جائے، آدھے میں چھوڑ کے ساتھ چھوڑ جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے رشتہ دار ساتھ. ہاں جی آگے. رقیہ شروع کرنے سے پہلے راکی مریض کو کہ اب میں آپ پہ قرآن پڑھوں گا، آپ کو تھکن، سنسناہٹ، حرارت، نیند یا جسمانی حرکت محسوس ہو سکتی ہے. پریشان نہ ہو، یہ آثار قرآن کے اثر کی بشارت ہے. مریض کو آرام دہ حالت میں بٹھائیں، ہاتھ قدرتی طور پر رکھے جائیں بغیر تناؤ یا جعلی تیاری کے. منظر کی تفصیل. کمرہ خاموش ہو، جگہ تحسین شدہ، راکی پرسکون بیٹھا ہو، مریض مطمئن ہو، صرف محرم موجود ہو، سکون کا ماحول ہو، سب کچھ ترتیب سے چل رہا ہو. ٹھیک ہے. مریض کے ساتھ تعلق. راکی بسم اللہ سے شروع کرے. شروع سے اور مریض پر رقیہ پڑھنے کے دوران ضوابط اور عملی تربیت شروع سے پڑھے نا، یہاں سے. مریض پر رقیہ پڑھنے کے دوران ضوابط اور عملی تربیت. مریض کے ساتھ تعلق. راکی بسم اللہ سے شروع کرے اور مریض کو تسلی دے. میں آپ پر اللہ کا کلام پڑھوں گا جو مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے. اگر آپ کو تھکن، تنگی، رونا یا کوئی غیر معمولی حرکت محسوس ہو، یہ قرآن کے اثرات ہیں اور اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچے گا. مریض کے ساتھ تشدد، مار یا چیخنا منع ہے.
اگر مریض نے شدید رد عمل دیا، چیخ، لرزش، غیر ارادی حرکت، راکی پرسکون اور مطمئن رہے اور کہے پرسکون رہے، یہ سب قرآن کے اثرات ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہے۔ دوران پڑھائی زیادہ گفتگو نہ کریں سوائے ضروری سوال کے، مثلا کسی آیت پر درد کی تصدیق۔ قرات کے ضوابط: ابتدا فاتحہ، آیات توحید، آیات تحسین و شفا، پھر مخصوص آیات پڑھیں۔ آیات حسد، آیات سحر، آیات مس، آواز معتدل اور واضح ہو اور درمیانی، مریض پر اثر واضح ہو تو آیات دہرائیں۔ حسد کی آیتوں پر اثر ظاہر ہو رہا ہے، حسد کی آیتوں کو دہرائیں۔ مس والیوں پر ہو رہا ہے، مس والیوں کو دہرائیں۔ سحر والی آیت پہ ہو رہا ہے، سحر والیوں کو دہرائیں۔ اور نیکسٹ نفث اور تفل، نفث کہتے ہیں ہلکے تھوک کو، نمی والا تھوک۔ ہاں سنت ہلکا تھوک ہاتھوں میں، پھر درد والی جگہ پر مسا سے محرم کے لیے۔ مسا جگہ پر، مسا درد والی جگہ پر پھیرنا ہے ہاتھ، صرف محارم کے لیے، ناری عورتوں پر ہاتھ نہیں پھیرنا۔ غیر محرم خواتین براہ راست لمس منع۔ لمس نفس ٹچ کرنا غیر محرم خواتین کو منع ہے، اور تھتکارنا، پھونکنا پانی یا تیل پر، پھر مریضہ خود لگائے، اس کو دے دیں، آپ اس پر نہ ڈالیں یہ تھوک یا تو یہ کرنا، یہ صرف سر یا سینے پر، ٹھیک ہے، یہ ہو آداب اور پردے کے ساتھ ہو، وہ خود کرے۔ اہم تنبیہ: غیر محرم کو لمس کرنا ہرگز جائز نہیں، ٹچ کرنا، کیونکہ کسی پر لوہے کی سوئی لگنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ عورت کو ٹچ کرے جو حلال نہ ہو، نہ محرم ہے، یعنی طبرانی کی حدیث ہے۔ ہاں جی، مریض کے رد عمل کی نگرانی کرنی ہے، پڑھیں۔ مریض کے رد عمل کی نگرانی، تھوڑی سپیڈ سلو رکھنی ہے آپ نے، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا پڑھیں تاکہ نا پڑھتے ہوئے بھی مطلب ایک ایک چیز سمجھ آئے سب کو، صدقہ جاریہ بھی بنے یہ ریکارڈنگ آئندہ کے لیے جو سنے گا۔ جی جی جی۔ مریض کے رد عمل کی نگرانی: اعضاء کی لرزش، سانس یا تھکن میں تبدیلی، زیادہ رونا یا مسلسل ہمہ، سر، پیٹ یا حلق میں درد۔ ہر آیت پر علامات درج کریں۔ آیات حسد پر کیا ہوا، آیات سحر پر کیا ہوا، آیات مس پر کیسا رد عمل ہوا، یہ تشخیص کا مکمل خاکہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہاں جی، عملی منظر: کمرہ خاموش ہو، مریض آرام دہ جگہ پہ بیٹھا ہو، محرم موجود ہوں، راکی خاشع اور مطمئن آواز میں پڑھتا رہے، ہلکی نفس نوٹ لے رہا، ٹھیک ہے، نوٹ لیتا رہے، ساتھ ساتھ ہلکی تھتکارنا بھی وہ رہے، ٹھیک ہے۔ آیات حسد پر اثر کیا ہے، سحر پر کیا ہے، تنگی ہے، آیات مس پر لرزش ہے جی، آیات حسد پر اثر فیل ہوتا ہے، آیات سحر پر تنگی، ٹھیک ہے، اور آیات مس پر لرزش، ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہو لکھے ساتھ کہ یہ اس کو ہو رہا ہے فیل، بہترین۔ پھر علاج تشخیص کے بعد ہوگا، تشخیص بہترین، علاج بہترین، تشخیص ناقص تو علاج ناقص۔ جی صحیح ہوگا۔ اب آگے جی کل والا سبق، اب تشخیص حسد کی پڑھائی آپ نے کیسے کرنی ہے، کمرہ کیسا ہو، سارا جلسے سے پہلے تیاری۔ اب آپ نے رقیہ شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اب دیکھیں رقیہ کے دوران کیا کیا فیل ہوگا، کیا نشانیاں علامات ہیں، تشخیص شروع ہوگی، شروع کریں جی۔ سبق کا سبق سوم، مرحلہ سوم، جلسے کے دوران حسد کی تشخیص، عملی میدانی تربیت۔ سبق کا مقصد: طالب علم یہ سیکھے کہ حسد کی بیماری کو عملی اور دقیق طریقے سے کیسے تشخیص کیا جائے۔ اس کے لیے نمبر 1، مریض کی بیداری، جاگتی حالت میں موجود علامات جمع کرنا، مریض کے خوابوں کی علامات سننا، حسد کی آیات پڑھتے وقت براہ راست رد عمل کا مشاہدہ، چہرے اور جسم پر ظاہر ہونے والی میدانی علامات کو نوٹ کرنا۔ تشخیص کا قاعدہ:
اگر بیداری کی علامات پلس خوابوں کی علامات پلس حسد کے آیات سے اثر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تشخیص حسد کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، جلسے کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ چلیں. جلسے کی ابتدا، جگہ پرسکون ہو، گھر محفوظ ہو، مریض راکی کے سامنے بیٹھا ہو، طالب علم شیخ کے پہلو میں بیٹھا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے اور نوٹس لے رہا ہے. مریض کا چہرہ زرد اور بے رونق دکھائی دیتا ہے، جیسے تازگی چھن گئی ہو. آنکھوں میں دبی ہوئی اندرونی اداسی نمایاں ہے. وہ زیادہ بات نہیں کرتا، نہ غصہ کرتا ہے، بلکہ خاموشی اور انطوا کی طرف مائل ہے. راکی طالب علم سے آہستہ سے کہتا ہے دھیان دو، یہ محسود کی پہلی علامت ہے. محسود، اندرونی محسود کا مطلب ہے حسد زدہ، یہ محسود کی پہلی علامت ہے اندرونی غم، خاموشی اور تنہائی پسندی. بیداری کی حالت میں علامات، سوال و تشخیص. راکی مریض سے پوچھتا ہے عام دنوں میں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مریض ٹکڑوں میں جواب دیتا ہے، سر درد، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، کبھی پیشانی میں، کبھی سر کے پچھلے حصے میں، سستی سی رہتی ہے، بغیر کام کے بھی جلد تھک جاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھوں یا کچھ جگہوں پر جاؤں تو اچانک سینہ گھٹنے لگتا ہے، جسم پر نیلے یا سرخ دھبے نکل آتے ہیں، پھر خود ہی غائب ہو جاتے ہیں. گرمی کے باوجود میرے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اکثر دل کرتا ہے گھر میں ہی بیٹھا رہوں، لوگوں اور تقریبات سے جی اکتا جاتا ہے. کبھی کبھی نماز بوجھل لگتی ہے، تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے اور بے برکتی محسوس ہوتی ہے. راکی طالب علم کو سمجھاتا ہے نوٹ کرو، محسود میں محسود تھوڑا میں سا یہ آپ محسود میں عموماً نہ تو عقیدے کے وسوسے ہوتے ہیں اور نہ ہی دورے یا تشنع جیسے اثار، بلکہ غالب علامات یہ ہوتی ہیں سستی، تنہائی، رزق، تعلیم یا شادی میں رکاوٹ. خواب میں علامات، راکی پوچھتا ہے اور خواب میں کیا دیکھتے ہو؟ مریض جواب دیتا ہے میں آنکھیں دیکھتا ہوں جو مجھے گھور رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک بڑی آنکھ. کبھی لوگ خواب میں میری تعریف کرتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے. کبھی اونچی جگہ سے گرنا دیکھتا ہوں، یا گھر گرتا ہوا دیکھتا ہوں، یا گاڑی خراب ہو جاتی ہے. کبھی پسینے اور سینے کی گھبراہٹ کے ساتھ جاگ جاتا ہوں. راکی طالب علم کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے حسد کے خواب مس یا سحر کی طرح تعقب یا درندے نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ تر آنکھیں، نظریں اور تعطل ہوتے ہیں. حسد کی آیات کے ساتھ رقیہ کے دوران کیا کیفیت ہوتی ہے؟ راکی عمومی رقیہ شروع کرتا ہے، پھر حسد کی آیات پڑھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51. ہاں یکاد الذین یہاں تک والی. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. جی آگے. یہاں طالب علم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا ہے، مریض بار بار شدید جوائیاں لینے لگتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ کراتے ہوئے سر پکڑ لیتا ہے، سر درد ادھر ادھر گھوم رہا ہے، سانس لینے میں دقت محسوس کرتا ہے، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، بھویں سکیڑتا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بخار چڑھ رہا ہو. صحیح، ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد گرمی کے باوجود میرے پاؤں ٹھنڈے ہیں، پیشانی اور پیٹھ سے پسینہ بہنے لگتا ہے جیسے بھاپ والے حمام سے نکلا ہو. آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے نیند آ رہی ہو اور قرآن بوجھل لگ رہا ہو. اچانک کراتا ہے الٹی آنے کو ہے. راکی وضاحت کرتا ہے اندرونی حرارت اور ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک کا اکٹھا ہونا، جمائیاں اور آنسو، یہ سب حسد کے اثر کی واضح علامات ہیں. میدانی علامات راکی کا تجربہ. طالب علم اپنی نظر کو تربیت دیتا ہے، چہرے کا اچانک رنگ بدل جانا، زردی سفیدی یا اچانک سرخی، آنکھوں کے نیچے یا گالوں پر زرد، سفید یا نیلگوں دھبے، مریض کا لاشعوری طور پہ آنکھوں یا سر کو دبانا، لم اٹیچ
ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ اب یہ تھی کس کی؟ حسد کی علامات رقیہ کے دوران، تشخیص حسد کی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ رہا ہے تشخیص السحر اثناء الجلسہ، ٹھیک ہے، جلسہ کے دوران سحر کی تشخیص ابھی ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی سٹارٹ کریں۔ جلسہ کے منظر دوران، اول، ایک منٹ، جلسے کے دوران، سبق 4 مرحلہ سوم، جلسے کے دوران سحر کی تشخیص، عملی میدانی تربیت۔ منظر اول، جلسے کی ابتدا۔ مسحور راکی کے سامنے بیٹھا ہے، گھبرایا ہوا، آنکھیں دسی ہوئی ہیں، ان کے نیچے گہرا سیاہپن واضح ہے، گویا چہرے سے نور بجھ گیا ہو۔ راکی نرمی سے مسکراتا ہے تاکہ مریض کو اطمینان ملے، پھر کہتا ہے سحر روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اس میں گرے اور کلمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے جادوگر جنوں سے مدد لے کر بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا اثر عارضی نہیں ہوتا بلکہ جسم، نفس اور روح تینوں کو متاثر کرتا ہے، اسی لیے تشخیص میں صبر ضروری ہے۔ پھر راکی وضاحت کرتا ہے، دیکھو آنکھوں کے نیچے یہ سیاہی اور گہرا پن اکثر کھلائے یا پلائے گئے سحر میں نظر آتا ہے۔ منظر دوم، سحر کی آیات کی تلاوت کے وقت۔ راکی سکون سے عمومی رقیہ شروع کرتا ہے، مریض ابھی خاموش ہے، لیکن جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک پہنچتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پہ پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اچانک مریض کی حالت بدل جاتی ہے، چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے جیسے اندر سے ابل رہا ہو، جسم میں شدید حرارت پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ بیماری کی حرارت نہیں بلکہ خون میں بھڑکتا ہوا غصہ ہوتا ہے۔ وہ سختی سے بھویں سکیڑتا ہے، پاؤں زمین پہ مارتا ہے اور اندرونی طور پر بھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں راکی وضاحت کرتا ہے، غصے کے ساتھ ظاہر ہونے والی یہ حرارت بخار نہیں بلکہ سحر کی نمایاں علامتوں میں سے ہے۔ سحر کی آیات کے ساتھ خاص طور پہ غصہ اور اضطراب ظاہر ہوتا ہے۔ سبق کا مقصد، عملی طور پہ سحر کی تشخیص سمجھنا، اس کے ذریعے بیداری کی حالت میں علامات کا مشاہدہ، خواب میں ظاہر ہونے والی علامات پر نظر، رقیہ کے دوران اثرات کو جانچنا، یوں سحر کی موجودگی کا واضح ثبوت جمع ہو جاتا ہے۔ عمومی کیفیت، مسحور عموماً ان کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے: ذہنی انتشار اور سوچ میں اضطراب، ایسا محسوس کرنا جیسے اندر سے جکڑا ہوا یا بندھا ہوا ہو، چہرے پر حیرانی اور الجھن کے آثار، گویا عقل معطل ہو، سر یا معدے میں شدید بوجھ جیسے کوئی چیز جسم پر سوار ہو، چہرے اور مزاج کے علامات، چہرہ بے نور، سیاہی اور مجاہٹ کی طرف مائل، آنکھوں کے نیچے گہرا سیاہپن، مستقل تھکن کا احساس، اچانک اور شدید غصہ بلا وجہ، اکثر عصر کے بعد یا شام کے وقت بڑھ جاتا ہے۔ یہ حرارت بخار نہیں بلکہ اندرونی غصہ ہوتا ہے جو جسم میں بھڑکتا ہے۔ بیداری کی حالت میں علامات، شدید سر درد، آدھا یا پورا جو علاج سے ٹھیک نہ ہو، جسم میں ادھر ادھر گھومتے درد، جسم میں حرارت مگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پیٹ میں پھلاؤ یا اندر کسی بھاری چیز کا احساس، منہ یا جلد سے ناگوار ہو، شدید بھول، ذہنی ہاں، منہ یا جلد سے ناگوار بدبو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ منہ یا جلد سے ناگوار بدبو، شدید بھول، ذہنی غفلت، بار بار خیالات یا وہم، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا دوری، تفریق کے سحر میں۔ جی، روحانی علامات، زندگی کے معاملات میں واضح رکاوٹ، کام، تعلیم، شادی، عبادت میں شدید بوجھ، نماز اور قرآن سے نفرت یا دوری، عقیدے میں شدید وسوسے اور شکوک۔ خواب میں علامات، قبریں یا ویران جگہ دیکھنا، سانپ یا اژدہے جو لپٹ جائیں یا گھیر لیں، تالیں، گریں اور زنجیریں دیکھنا، جادوگر یا جن جو تعاقب کریں،
درندوں کے بار بار آنے والے خواب جو حملہ کریں. رقیہ کے وقت علامات: دورے یا شدید تشنج، بازوؤں یا پورے جسم میں سحر توڑنے والی آیات میں سر درد کا بڑھ جانا، الٹی کی شدید خواہش یا متلی، پیٹ کا پھولنا یا اندر حرکت محسوس ہونا، قرآن سننے سے شدید نفرت حتیٰ کہ تلاوت رکوانے کی کوشش. طالب کے لیے فوری خلاصہ جدول. خلاصہ جدول کہتے ہیں نقشے کو، ٹھیک ہے. میدان اہم علامات کیا ہیں؟ بیداری میں بار بار سر درد، ادھر ادھر درد، اندرونی حرارت، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، پیٹ پھولنا، بھول اور ذہنی غفلت، ازدواجی نفرت. خواب میں قبریں، سانپ، تالے اور گریں، جادوگر یا جن کا تعاقب، خون، نجاست، رسی یا دھاگے کی گریں. رقیہ کے وقت حرارت اور غصہ، تشنجات، الٹی کی خواہش، پیٹ میں حرکت، سانس میں تنگی، قرآن سے نفرت، سر درد، کمر درد، جلسے میں نیند آ جانا. یہ اکثر آ جاتی ہے. آن لائن پیشنٹس بھی آتے ہیں تو وہ سوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ پڑھائی آن کر کے ہینڈ فری لگا کے سو جاتے ہیں. اس لیے ان کو کے پاس نہ کوئی وارث بٹھانا چاہیے ان کا، اس کی نگرانی میں سونا کریں. ہاں جی. عملی خلاصہ: تشخیص ایک علامت پر قائم نہیں ہوتی، لیکن جب یہ سب جمع ہو جائیں، بیداری کے علامات میں سر درد، دردیں، اضطراب، خواب کے علامات میں سانپ، قبریں یا قید، رقیہ کے وقت اثرات، غصہ، حرارت یا تشنج، تو غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ سحر کی بیماری ہے. ایک علامت ہو تو فتویٰ لگا دیں یہ اس کو جادو نظر ہے، حسد ہے، تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. واضح خاتمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گرہ لگائی پھر اس میں پھونک ماری اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. نسانی کی روایت میں موجود ہے. جی نسائی کی نسائی کی روایت میں. ٹھیک. یہ حدیث بتاتی ہے کہ سحر شرک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور سحر کا کوئی اثر نہیں مگر اس کے اذن سے. حقیقی علاج صبر، شریعت کی پابندی اور کثرت دعا ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور فرمایا حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. اور فرمایا تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی. ترمذی کی حدیث. رقیہ اور دعا مومن کے لیے امان ہے اور شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ یہ تشخیص السحر اثناء الجلسہ. ٹھیک ہے. ابھی ہم پڑھیں گے الدرس الخامس المرحلہ الثالثہ تشخیص المس. تشخیص المس اثناء الجلسہ، جلسہ رقیہ کے دوران، یعنی کہ مس کی تشخیص، جن چمڑنے کی تشخیص. جی سٹارٹ کریں جی. ابھی تو عربی شو ہو رہی ہے قاری صاحب. آپ کو سکرین میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں کاٹ کے. جی جی. ہم نے حسد کا پڑھ لیا، جی سحر کا پڑھ لیا، سحر کا پڑھ لیا، بسم اللہ. اور اب ہم کس کا پڑھیں گے؟ اس کا رقیہ کے دوران مس کی تشخیص. مس کی تشخیص نظر آ گئی ہوگی سکرین آپ کو. بسم اللہ پڑھ کے آن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے کیسا ہمارا سبق پنجم مرحلہ سوم جلسے کے دوران مس کی تشخیص. مس کی تشخیص. مس لفظ جو ہے نا یہ جن کے چمڑنے پر بولا جاتا ہے. جلسے کے دوران مس کی تشخیص. عملی میدانی تربیت.
اولاً شرعی ثبوت قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ البقرہ کی ہاں آیت بقرہ نمبر کی 2۔ آیت 275 ہے نا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو چھو کر، کسی کو چھو کر شیطان نے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سری دلیل ہے، شیطان انسان کو مس کر سکتا ہے، جن چمڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی ایک دو گروپ ہیں ادھر جو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جن چمڑتا وڑتا کوئی نہیں ہے، سنا ہوگا آپ نے، کیا کہتے ہیں وہ؟ بالکل انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جنات کا اس طرح انسانوں کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ جی اس میں علماء کرام بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی انسان کے جسم میں نہیں داخل ہو سکتا، تو دلیل دیں۔ ان کو جب یہ خود اللہ والی دلیل دی جاتی ہے تو وہ اس پہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ نہیں ہے دلیل۔ قرآن سے جو آیات لیکن اس کی بھی دلیل نہیں مانتے، وہ جی کہتے ہیں جسم میں آ ہی نہیں سکتا، وہ بدن سے آ ہی رہتا نہیں کام سکتا۔ کرتا ہے۔ اصل میں نا مین بات یہ ہے کہ ان کو بس اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، سود خور کیسے اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث سے بھی ہم اس کی دلیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت نبوی سے صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے لڑکے سے فرمایا، جسے ایک تھا یہ مسئلہ نا، مس کا مسئلہ، فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ۔ اس کو کیوں بولا؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں اندر تو اخرج کیسے بول رہے ہیں بھائی؟ نکل، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کا رسول ہوں۔ ایک چیز اندر ہے ہی نہیں تو کس کو بول رہے ہیں کہ نکل اللہ کے دشمن؟ تو وہ اس سے نکل گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن انسان کے بدن میں داخل تھا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں دخول الجن فی بدن الانسان ثابت بالاتفاق ائمہ اہل سنہ، اہل سنہ کے ائمہ کے بالاتفاق اس پر اجماع ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس مس ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کا انکار درست نہیں ہے۔ آگے پڑھیں جی۔ عملی منظر جلسے کے دوران، عملی منظر جلسے کے دوران، مریض راکی کے سامنے بیٹھا ہے، بظاہر خاموش مگر چہرے پر اضطراب اور شروط نمایاں ہے۔ رامی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اوپر کیجیے گا۔ راکی عمومی رقیہ شروع کرتا ہے، ابتدا میں جسم معمول کے مطابق رد عمل دیتا ہے، مگر جب وہ طاقتور آیات پڑھتا ہے جیسے آیت الکرسی، سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات، سورۃ الرحمن کی آیات 33 سے لے کے 36 تک، سورۃ الجن کی پہلی 10 آیات، سورۃ الحشر کی آخری آیات، تو اچانک شدید اضطراب شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں غیر معمولی تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہیں، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو کر لرزنے لگتے ہیں، آواز بدل جاتی ہے یا زبان بھاری ہو جاتی ہے، کبھی مریض چیخنے لگتا ہے یا کسی اور آواز میں بولتا ہے۔ راکی وضاحت کرتا ہے قرآن سن کر جسم کا آواز کا اچانک بدل جانا مس کی سب سے واضح علامت ہے، اور کبھی جن خود مریض کی زبان سے بولنے لگتا ہے۔ سبق کا مقصد، عملی طور پر مس کی تشخیص سیکھنا اس کے ذریعے۔ نمبر 1، بیداری میں علامات کا مشاہدہ۔ جاگتے ہوئے علامات کا کیا مشاہدہ؟ خواب میں ظاہر ہونے والی علامات، رقیہ کے دوران ظاہر ہونے والے اثرات، بیداری کی حالت میں علامات، طبی سبب کے بغیر بار بار سر درد، سوئیوں جیسے چبھنے یا ہاتھ پاؤں میں کپکپی ہوتی ہے، ہمیشہ کسی سائے یا آنکھ کے دیکھنے کا احساس ہوتا ہے، تنہائی اور اندھیرے کی محبت، اجتماعات سے نفرت ہوتی ہے، اچانک مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ہنسی، غصہ یا کبھی رونا آتا ہے، ادھر ادھر گھومتے درد ہوتے ہیں، خاص طور پر کمر اور کندھوں میں، بلا وجہ شدید سستی اور کاہلی۔ خواب کی علامات، جن یا سیاہ سائے دیکھنا جو تعاقب کرتے ہیں، بار بار اونچائی سے گرنے کے خواب نظر آتے ہیں، اجنبی مخلوقات کے ساتھ جمع یا حملے کے خواب نظر آتے ہیں۔
کالے کتے یا بلیاں کثرت سے دیکھنا، اجنبی شخص کو بار بار خواب میں دیکھنا، نیند میں گھٹن یا سینے پر دباؤ محسوس کرنا۔ رقیہ کے وقت علامات: غیر معمولی بلند آواز میں چیخ یا رونا، شدید تشنج یا بے ہوشی، سر یا سینے میں شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ یا اعضاء میں حرکت جیسے کچھ اندر چل رہا ہو، غیر مانوس آوازیں یا عجیب گفتگو، شدید نفرت اور بیماری کو روکنے کی کوشش، چیخ کے ساتھ جمائی یا ری کا خراج، چہرے اور کی کیفیت، یہ کس چیز کی علامات پڑھ رہے ہیں؟ سحر، حسد، مس کی تشخیص۔ مس العاشق اگر ہو تو پرائیویٹ پارٹس پر حرکت کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی پرائیویٹ پارٹس پر حرکت فیل ہو رہی ہے یا ہم بستری فیل ہو رہی ہے، ایسے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، بیداری میں بھی، کئیوں کے خواب میں بھی، تو یہ بھی ہوتا ہے جی۔ یہ وہ ہے جو اس میں نہیں لکھے لیکن پریکٹیکل ہمارے تجربات میں آئی ہیں، آن لائن کیسز بھی آئے ہیں جی۔ چہرے اور حرارت کی کیفیت: چہرہ تیزی سے بدلتا ہے، اللہ کے ذکر پر روشن، غصے یا تلاوت پر سیاہ یا شدید سرخ ہو جاتا ہے۔ حرارت اچانک آتی ہے، صرف غصے یا تلاوت کے وقت، اور سکون یا ذکر سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی چہرے پر تیزی سے جو ہے نا یہ بدلاؤ آتا ہے، اللہ کے ذکر پر روشن ہوتا ہے، غصے یا تلاوت پر سیاہ یا شدید سرخ، یعنی عبادت سے روکتا ہے یہ مس، یہ بھی ہے۔ حرارت اچانک آتی ہے، صرف غصے یا تلاوت کے وقت، اور سکون یا ذکر سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ حرارت یہ جن کے چمڑنے کی علامت ہے، صرف غصے یا تلاوت کے وقت، مطلب ہے کہ اور سکون اور ذکر سے فوراً ختم ہو جاتا ہے یہ کیفیت جی۔ عملی خلاصہ: مس کی نمایاں علامات: اچانک اور بلا وجہ غصہ آتا ہے، چہرے کے تاثرات میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے، قرآن کی مخصوص آیات پر فوری رد عمل، جسم یا گفتگو میں اچانک بے ترتیبی آتی ہے۔ جب یہ سب علامات بیداری، خواب اور رقیہ تینوں میں جمع ہو جائیں تو تشخیص واضح ہوتی ہے، مریض مس شیطانی اقتران میں مبتلا ہے۔ طالب کے لیے فوری خلاصہ جدول نقشہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کوئک ریفرنس ٹیبل فار دا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی پڑھیں۔ بیداری میں صدا متواتر، صدا درد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئیوں جیسا درد یا کپکپی، تنہائی اور اندھیرے کی رغبت، مزاج میں اچانک تبدیلی، ادھر ادھر درد، شدید سستی، خواب میں جن یا سیاہ سائے گرنے کے خواب میں جن یا سیاہ سائے دیکھنا، گرنے کے خواب آتے ہیں، جمع کے خواب آتے ہیں، کالے کتے یا بلیاں نظر آتی ہیں، اجنبی شخص کوئی نظر آتا ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے، رقیہ کے وقت چیخ یا بلند آواز میں رونا، شدید تشنج، بے ہوشی، سر یا سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، عجیب گفتگو، تلاوت سے نفرت ہوتی ہے، جمائی یا ریح چیخ کے ساتھ نکلتی ہے۔ تشنج کیا ہوتا ہے؟ اکڑاؤ جسم کا، کسی بھی عضو کا بھی ہو سکتا ہے، پورے جسم کا بھی۔ مس کی مرجعیت: ٹھیک ہے، مس کی مرجعیت، تعریف، اسباب، اقسام، نمایاں علامات، مشابہ علامات، یہ عربک ہے ساری، یہ لنکس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری عربک میں، اس کو مترجم یہ ترجمہ کر کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے محنت کے ساتھ الحمدللہ۔ تعریف مس کی جو ہے نا، تعریف، اسباب، اقسام، نمایاں علامات، مشابہ علامات، ٹھیک ہے، یہ متشنج جو ہے اس کو یعنی حاضری ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کو سنبھالنے کا طریقہ وغیرہ، اور یہ بھی ہے انشاءاللہ۔
بتائیں گے. آگے پڑھیں. تھوڑا سا مس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. مس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس سے نجات صرف اسی کی پناہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو چونکا مطلب ہے کہ چونکا کو لگتا ہے من الشیطان کی طرف سے، تو کوئی بھی چونکا، ٹھیک ہے، کوئی مطلب ہے تو وہ آپ کو حکم ہے کہ جب کوئی کسی قسم کا چونکا لگے نا شیطان کی طرف سے کوئی بھی، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو. جی. رقیہ اور ذکر مومن کا ہتھیار ہے، نجات اطاعت میں ثابت قدمی اور اللہ سے پناہ مانگنے میں. دعا: اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، ہماری نگہداشت فرما اور ہم سے شیاطین کے تسلط کو دور فرما. آمین. قرآن عظیم کو ہمارے لیے شفا، ہر برائی سے ڈال اور ہمارے دلوں کو نور بنا دے. اے اللہ اپنے دشمن کو ہمارے جسموں سے نکال دے اور شیطان کو ہم پر کوئی اختیار نہ دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ہاں جی. اب ایک اور چیز آ رہی ہے تشخیص کے حوالے سے، یہ ٹرانسلیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سبق ششم، مرحلہ سوم. جلسے کے دوران حسد، سحر اور مس کی تشخیص کا تقابلی جائزہ. عملی میں اس سبق میں مطلب ہے کمپیریزن جس کو آپ کہتے ہیں نا، تقابلی جائزہ. ہاں انشاءاللہ اس سے زیادہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی چیزیں. دیکھیں کتنی محنت کر کے ماشاءاللہ یہ عرب کے راکیوں پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے بغیر کسی لالچ کے دیکھیں نا ہم تک پہنچایا، پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جی. جی یہ پہلے کورس ہم نے خود کیا، پھر آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کئی سالوں سے ہم اس فیلڈ میں تھے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس کورس سے ہمیں وہ چیزیں ملی ہیں جو شاید پہلے ہمیں نہیں ملی تھیں. کتنا فائدہ ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا ایک ایک چیز انگلی پکڑ کے سکھا رہے ہیں. جی. اس سبق میں ہم 3 حالتوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں: حسد، سحر اور مس. اکثر ابتدائی معالج کے لیے معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علامات بظاہر ملتی جلتی لگتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بیماری کی اپنی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، اور جب قاری آنکھ اور دل دونوں سے مشاہدہ کرے تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے. اولاً جلسے کے دوران حسد کی تشخیص. حسد زدہ شخص عموماً چہرے سے تھکا ہوا نظر آتا ہے. چہرے پر مرجھاہٹ ہوتی ہے، گویا چمک چھن گئی ہو. آنکھیں بوچھل اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. وہ سینے کی گھٹن کی شکایت کرتا ہے، اکثر خود نہیں جانتا کہ یہ بوجھ کیوں ہے. کبھی آہ بھرتا ہے یا گہری سانس لیتا ہے جیسے دل پر بوجھ ہو. رقیہ شروع ہوتے ہی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. بار بار شدید جمائیاں آتی ہیں، بغیر رنج یا رونے کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ آنسو غیر اختیاری ہوتے ہیں. سینے میں حرارت یا آنکھوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات فوراً نیند طاری ہو جاتی ہے. بیداری میں حسد زدہ شخص کو ادھر ادھر گھومتا سر درد محسوس ہوتا ہے، کندھوں، کمر یا سر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور مسلسل سستی و کاہلی رہتی ہے. خواب میں آنکھیں گھڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مسلسل دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا خواب میں آنکھیں گھور رہی ہیں، مسلسل دیکھنے والے لوگ خواب میں نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نظر ہے. حسد کی باب میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نظر. حسد ایک ہی چیز ہے نا، میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، نظر لگی ہوئی ہے اس کو. جی. حسد اور ایک نظر. ہی خواب بار بار آ جاتا ہے.
یہ حسد کی واضح علامت ہے. آیات حسد پڑھنے پر اثر بڑھ جاتا ہے، جمائیاں تیز ہو جاتی ہیں، سانس زور سے آتی ہے یا اچانک سر درد بڑھ جاتا ہے. یہ سب علامات حسد کی تصدیق کرتی ہیں. ثانیاً جلسے کے دوران سحر کی تشخیص. سحر کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. چہرہ بجھا ہوا اور سیاہی مائل ہوتا ہے، خاص طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا، جلسے کے دوران سحر کی تشخیص اب بتا رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے جی، کیا پڑھی آپ نے پہلی؟ سحر جلسے کا کے انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، چہرہ بجھا ہوا سیاہی مائل ہوتا ہے، جلسے کے دوران کی یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں ہوتے ہیں. سحر زدہ شخص اندرونی الجھن میں مبتلا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوچتا ہے مگر نتیجہ نہیں پاتا، حرکت کرتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، یوں لگتا ہے جیسے زندگی باندھ دی گئی ہو. رقیہ میں آیات سحر پڑھتے ہی عجیب حرارت پھیل جاتی ہے. یہ بیماری کی گرمی نہیں بلکہ خون اور اعصاب کا جوش ہے. ٹھیک ہے، چہرہ تن جاتا ہے، پاؤں زمین پر مارنے لگتا ہے. یہ بے اختیاری حل ہوتی ہے کنڈیشن اس کی. اس لیے کہتے ہیں نا، رقیہ ہم کیوں نہیں دیتے ہیں، سینڈ کرتے. کسی کو کچھ حاضری شاضری ہو جائے، حالت ہو جائے ڈرائیونگ کے دوران، تنہائی میں دوران، اور کچھ پکاتے ہوئے آگ کے قریب، تو یہ حالت بگڑ سکتی ہے نا. کیا خیال ہے، سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو یہ کیوں ہم نہیں دیتے رقیہ ریکارڈنگ ایسے بغیر چیک کیے؟ اسی لیے جی بالکل. یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. شدید علامت فوری بھی ظاہر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً خود کو بھی کچھ مار سکتا ہے. ایسی کوئی خطرناک چیزیں، ہتھیار وغیرہ دور رکھنے چاہیے ایسے پیشنٹ سے، خصوصاً رقیہ کے دوران. جی، اونچی جگہ سے ہے تو سائڈ پہ کر دیں اس کو. جی آگے پڑھیں. پاؤں زمین پر متلی یا مارتا ہے. پاؤں زمین پر مارنے لگتا ہے. متلی یا قے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے. پیٹ پھول سکتا ہے یا اندرونی دباؤ محسوس ہوتا ہے. بیداری میں مسلسل سر درد رہتا ہے. جسم پر دوا اثر نہیں کرتی ہے. جسم میں ادھر ادھر درد محسوس ہوتا ہے. حرارت کے ساتھ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں رکاوٹ ہوتی ہے. بعض اوقات عجیب بدبو بھی محسوس ہوتی ہے. خواب میں قبرستان، گریں، زنجیریں، ساحر یا جن اور سانپ بار بار نظر آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحر بندھا ہوا ہے. رقیہ جاری رکھنے پر تشنج، شدید نفرت. خواب میں ساحر یا جن بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بات کی دلیل ہے کہ سحر بندھا ہوا ہے. کیوں؟ چین، گریں، زنجیریں، قبرستان، ٹھیک ہے، سانپ، ٹھیک ہے، بندھا ہوا ہے. معلق، سحر المعلق بولتے ہیں اس کو. رقیہ جاری رکھنے پر تشنج، ٹھیک ہے. تشنج کو آپ ابھی جو انگلش میں، اردو میں کیا کہیں گے؟ انگلش پڑھ کے بتائیں. کونولینس، ٹھیک ہے، اکڑاؤ اکڑاؤ پن، ٹھیک ہے، شدید نفرت اور قرآن سے بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ سب سحر کی واضح نشانیاں ہیں. آگے پڑھیں. قاضی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو بندھا ہوا ہے جیسے جادو، اس کا کیا مطلب ہے کہ دفنایا ہوا ہے کسی نے، تعویذات وغیرہ نہیں، اس طرح سے مطلب ہے؟ کسی مزارات پہ آپ کا چکر لگا ہوگا، دیکھیں، یا اللہ نہ لگوائے کبھی بھی ہم سے، ہمارا گزرتے ہوئے گاڑی میں دیکھا ہوگا درخت کے ساتھ جھنڈیاں بندھی ہوئی ہیں، کپڑے بندھے ہوئے ہیں، جوتی لٹکی ہوئی ہے، یا کسی نے ڈوری باندھی ہوئی ہے. قبرستانوں کے، مزاروں کے قریب یہ ہوتے ہیں درختوں کے ساتھ بندھے ہوئے. یہ سحر باندھے ہوئے ہوتے ہیں جو عاملوں نے دیے ہوتے ہیں، کبھی کس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، کس کی. یہ سحر بندھے اچھا ہوئے اچھا، ہوتے ہیں، معلق، بندھا ہوا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کو اگر ہم کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے قاضی صاحب، اگر نہیں، جیسے گلوز پہن کے اپنا کریں پہلے آپ علاج. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ ہے ایک بندہ، یا آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی، پہلے اپنے پڑھائی کرے، اس کے بعد کوئی ایسی چیز نظر آئے، گلوز پہن کے خود اپنے پہ پڑھائی کر کے اس کے بعد ان چیزوں میں ہاتھ ڈالیں. ٹھیک ہے. ہمارا تو کام یہ ہے، ہم کئی سالوں سے اس فیلڈ میں، ہم بھی بچتے ہیں. آپ بیل مجھے مار کیوں،
ٹھیک ہے، فضول فائدہ. اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی، لیکن یہ نیکی ہے بہت بڑی، یہ اگر کرنی شروع کر دینا حکومتی یا آپ اور میں تو بہت فائدہ ہے لوگوں کا. لیکن اس کے نا پھر اثرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں. خود کی مطلب ہے کہ سیکیورٹی اپنی فیملی کی، اذکار، نماز، یہ ساری چیزیں اوکے کرنی چاہیے. ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اس پانی سے نہانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، گھر والوں کو بھی پلائیں. پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. معلق کا مطلب ٹانگا ہوا جادو، ٹھیک ہے، باندھا ہوا، ٹانگا ہوا کسی چیز کے ساتھ. وہ ہوا جیسے جیسے اس کو لگے گی وہ اثر ہوا کے تھرو پہنچے گا اس بندے تک. ٹھیک ہو گیا. بعض لوگوں کو، مریض کو تکلیف ہوتی ہے جب ہوا چلے یا تو سمجھے اس کا معلق ہے جادو، ٹانگا ہوا ہے کہیں پہ، ٹھیک ہو گیا. لٹکا. معلق لٹکے ہوئے کو بولتے ہیں نا، ہوا میں معلق ہے. صحیح ہو گیا. جی اب اچھا. اس کے سائنس بھی بتائی جانی. گریں، کسی ڈوری کی گرہ لگی ہوگی ادھر لٹکانے میں، معلق ہونے میں، زنجیر ہوگی، ساحر یا جن نے یہ پیچھے سارا کیا ہوگا کام. قبرستان وغیرہ میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ادھر لٹکاتے ہیں. سانپ بار بار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، خادم السحر ہو سکتے ہیں سانپ، واللہ عالم. جی رقیہ جاری رکھنے پہ تشنج، شدید نفرت اور قرآن سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب سحر کی واضح نشانیاں ہیں. ثالثاً جلسے کے دوران مس کی تشخیص. مس براہ راست جن اور انسان کا تعلق ہے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں: عشق، اذیت، انتقام یا ذکر الہی. جی 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 بغیر بسم اللہ کے شرمگاہ ننگی کرنا، عورت یا مرد کی اپنی، ٹھیک ہے، آسمان کے نیچے ہوں یا ویسے ہوں، ٹھیک ہے. اذیت جنوں کو دی ہے آپ نے، منع کیا گیا نا یہ الٹے کام کرنے سے، ٹھیک ہے. اذیت کسی طریقے سے بھی آپ نے جنوں کو دے دی ہے، ٹھیک ہے. اس کی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. گوبر ہڈی اور گوبر ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. درختوں کے نیچے پیشاب نہیں کرنا، بغیر آواز دیے گھریلو سانپوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنا بغیر آواز، وارننگ 3 دن کی یا 3 آوازیں دیے، ٹھیک ہے. پھر انتقام شروع ہو جاتا ہے. عشق بھی ہوتا ہے ان کا، اذیت بھی دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مس ان طریقوں سے بھی آتا ہے. جن چمٹتا کئی طریقوں سے ہے، یہ میں نے بتائی ہیں، اور ویسے بھی آ جاتا ہے جو آپ ذکر اللہ سے غفلت، منمانی زندگی گزارنے ہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کچھ نہیں، جانوروں کی طرح کھائے پیے، صبح اٹھ کے پھر جاب پہ چلے گئے، بچے پیدا کیے اور مر گئے. بس یہ 80-90 سال کی 60 سال کی زندگی گزار کے اس میں بھی مس آتا ہے یہ بندے پہ. پھر ہم شریعت کے پابند رہتے ہیں تو مس یہ چیزیں دور رہتی ہیں ہم سے، ادروائز یہ آتی ہیں. پھر کیس بہت سارے ہیں اس طرح کے ہمارے پاس. جی اذیت، انتقام، عشق. عشق، اذیت، انتقام یا ذکر الہی سے غفلت. چہرہ تیزی سے بدلتا ہے، ذکر پر روشن ہو جاتا ہے، غصے پر تاریک ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی مس کی بڑی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. غصے پر تاریک، غصہ آتا ہے. مس والے مریض کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، اس میں جن داخل ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ غصہ اگر آ گیا اس کو، تو غصہ، شدید غم، شدید غصہ، شدید حرام سیکس، شہوت اس دوران، ٹھیک ہے. یہ شدید غفلت، جن داخل ہو جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے اس کو. داخل ہو کر پھر 10 مرد بندوں سے بھی قابو نہیں آتا. وہ دیکھا ہوگا، پکڑا ہوا جی، قابو نہیں آ رہا. پانی ڈالنا چاہیے اس کے اوپر ٹھنڈا، اس دوران وضو کرانا چاہیے اس کو. جی بیداری میں بلا وجہ سر درد. تنمل،
بھاری پن، تنمل کس کو کہا جائے گا؟ سن ہو جانا مطلب، آپ بتائیں نا. نمنس کس کو بولتے ہیں؟ میرے خیال سے تو سن وغیرہ ہو جاتا ہے شاید. سستی، سن ہونا. چلیں ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. بھاری پن، ہیوینس. بھاری پن، نگرانی کا احساس، تنہائی اور اندھیرے کی رغبت. ہاں، ایسے فیل ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، اسٹل مانیٹر کر رہا ہے مجھے، کوئی نگرانی کر رہا ہے میری. تنہائی اور اندھیرے کی رغبت ہوتی ہے، تنہائی پسند. شدید مزاجی تبدیلیاں، ٹھیک ہے، مزاج کی تبدیلی شدید تر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. خواب میں جن یا سائے تعاقب کر رہے ہیں، گرنے کا خواب. غیر فطری ہم بستری، سیکسول ڈریمز، ان نیچرل سیکشول ڈریمز. ٹھیک ہے. کالے کتے یا بلیاں. رقیہ کے وقت چیخ، کہکہ، بہت زیادہ ہنسنا. شدید اکڑا و تشنج، بے ہوشی. ٹھیک ہے. یہ جن کا زبان سے بولنا بھی ہو سکتا ہے. یہ سب مس کی قطعی علامات ہیں. ٹھیک ہے جی. حتمی ہاں خلاصہ، جی. حتمی خلاصہ: حسد، جمائیاں، آنسو، سر درد، آنکھوں نظروں کے خواب. سحر، بجھا ہوا چہرہ، اندرونی غلیان، کہہ، تعطیل، قبرستان اور سانپوں کے خواب. مس، جسم اور آواز میں اچانک تبدیلی، چہرے اور مزاج کا تیز اتار چڑھاؤ. رقیہ میں چیخ اور گفتگو. ان علامات کو بیداری، خواب اور رقیہ میں جمع کیا جائے تو درست تشخیص واضح ہو جاتی ہے. جی. واضح اختتام: طالب علم، یہ علم کھیل یا فخر کے لیے نہیں بلکہ امانت ہے. قرآن کو شفا بنایا گیا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں. نیت خالص رکھ اور یاد رکھ، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرما، ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. قرآن کو ہمارے دلوں کی شفا بنا دے اور ہمیں ہر حسد، سحر اور مس سے محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. جی، اب تو تشخیص ہوئی، اب علاج کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے. حسد کا علاج جلسے کے دوران. علاج الحسد اثناء الجلسہ. ٹھیک ہے. تو کیا کریں، پڑھ لیں گے؟ یہ کافی ہے آج کے لیے کافی کافی ہے شیخ اتنا. چلیں. الدرس السابع ہم کل پڑھیں گے. المرحلہ الثالثہ، علاج الحسد اثناء الجلسہ. ٹھیک ہے جی.